بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج کے سیشن میں وی ٹی سی ورچوئل کلاس MCGM میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ ہم یہاں پر آج اسٹینڈرڈ 10th میں میتھمیٹکس میں بات کریں گے کوڈریٹک ایکویشن کے بارے میں، یعنی مربعی مساوات کے بارے میں۔ تو یہاں پر ہم آج کے سیشن میں خاص طور پر مربعی مساوات کی عمومی یا معیاری صورت سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اسٹینڈرڈ فارم آف دا کوڈریٹک ایکویشن۔ لیکن اسے سمجھنے سے پہلے ہم یہاں پر ہلکا سا اعادہ کریں گے، جس میں ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ کثیر رکنی کسے کہتے ہیں یا مربعی کثیر رکنی کسے کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر ایک متغیر اور ایک درجے والی کثیر رکنی کو خطی کثیر رکنی کہتے ہیں، اور دو درجے والی کثیر رکنی کو مربعی کثیر رکنی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا اگر ہم گزشتہ معلومات جو ہماری ہے اس معلومات کی بنا پر اگر ہم دیکھیں یہاں پر، تو یہاں پر آپ کو کچھ سامنے اسکرین پر جو ہے تو کثیر رکنیوں کو خطی کثیر رکنی اور مربعی کثیر رکنی میں تقسیم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کس طرح سے کر سکتے ہیں ہم، یہاں پر کچھ ایگزامپلس ہے۔ ایگزامپلس آپ دیکھ سکتے ہیں 5x + 9 دین x² + 3x - 5 3x - 7 اور 3x² - 5x اور 5x²، ٹھیک ہے، یہ دیا ہوا یہاں پر، اور ہمیں یہاں پر جو ہے تو انہیں دو حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ کثیر رکنیوں کو جو اسکرین پر نظر آنے والی کثیر رکنیاں ہیں، ان میں ہمیں خطی کثیر رکنی اور مربعی کثیر رکنی میں اسے تقسیم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دو بات کر لیتے ہیں اس کے، یہ خطی کثیر رکنی ہو گئی اور یہاں پر ہم نے اسے مربعی کثیر رکنی میں رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے اب ہمیں یہاں پر دیکھنا ہے 5x + 9 ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہم دیکھیں گے یہاں پر یہ خطی کثیر رکنی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم یہاں پر غور کریں دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ x = 2 + 3x - 5 یہ مربعی کثیر رکنی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں 3x - 7 یہ جو ہے تو خطی کثیر رکنی ہے۔ اسی طرح سے 3x کی قوت 2 - 5x یہ کیا ہے، یہ بھی مربعی کثیر رکنی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ 5x کی قوت 2 یہ بھی جو ہے تو مربعی کثیر رکنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں یہاں پر یاد رکھنا ہے بچوں کہ مربعی کثیر رکنی کی قیمت 0 لینے پر حاصل ہونے والی مساوات کو مربعی مساوات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا یاد رکھنا ہے ہمیں یہاں پر کہ مربعی کثیر رکنی کی قیمت 0 لینے پر حاصل ہونے والی مساوات کو مربعی مساوات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ اگر یہاں پر جو ایگزامپلس ہم نے دیکھا ہے تو ان ایگزامپلس میں آپ دیکھیں گے جیسے دیا ہوا یہاں پر x کی قوت 2 + 3x - 5 = 0، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے یعنی ہمیں یہاں پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مربعی کثیر رکنیوں میں ہر ایک کی قیمت 0 لینے پر حاصل ہونے والی مساواتیں جو ہے تو کس طرح سے ہوگی، وہ اس طرح سے ہوگی۔ x کی قوت 2 + 3x - 5 = 0 اور 3x کی قوت 2 - 5x = 0، یا اگر ہم نے یہاں پر جیسے اگزامپل ابھی دیکھا 5x کی قوت 2 یہ مربعی کثیر رکنی ہے، تو اس سے ہم دیکھیں گے 5x کی قوت 2 = 0، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہم جو ہے تو یہاں پر آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں مربعی مساوات کی عمومی یا معیاری صورت کے بارے میں، اسٹینڈرڈ فارم آف کوڈریٹک ایکویشن کے بارے میں۔
تو ہم یہاں پر سب سے پہلے دیکھیں گے کہ ایک متغیری مساوات جس میں متغیر کے تمام قوت نما مکمل عدد ہوں اور متغیر کا سب سے بڑا قوت نما 2 ہو، مربعی مساوات کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ایک متغیر مساوات جس میں متغیر کے تمام قوت نما مکمل عدد ہوں اور متغیر کا سب سے بڑا قوت نما 2 ہو، مربعی مساوات کہلاتی ہے. اب یہاں پر ہم جیسے دیکھ رہے ہیں، ایگزامپل دیکھتے ہیں یہاں پر کہ مساوات یہاں پر دی ہوئی ہے اے ایکس کی قوت 2 جمع بی ایکس جمع سی برابر 0. تو ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ اے ایکس کی قوت 2 جمع بی ایکس جمع سی برابر 0 اس مساوات کو مربعی مساوات کی عمومی صورت، جسے ہم جنرل فارم کہتے ہیں یا اسٹینڈرڈ فارم کہتے ہیں یا معیاری صورت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ہم دیکھیں گے کہ اے بی اور سی یہ حقیقی اعداد ہیں، تو ہم دیکھیں گے یہاں پر اے از ناٹ ایکول ٹو 0. ٹھیک ہے، یاد رکھیے یہاں پر. اسی طرح سے ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ مساوات اے ایکس کی قوت 2 جمع بی ایکس جمع سی برابر 0 میں بی برابر 0، تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ مساوات جو ہے اے ایکس کی قوت 2 جمع سی برابر 0 ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھنا ہے ہمیں. تو یہ بھی جو ہے تو مربعی مساوات ہے. کیا ہے یہ بھی جو ہے تو مربعی مساوات ہے. اسی طرح سے ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ جیسے آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، اسی طرح سے اگر سی برابر 0 ہو تو ہم دیکھیں گے اے ایکس کی قوت 2 جمع بی ایکس برابر 0، یہ بھی مربعی مساوات ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اگر ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ بی از اکول ٹو 0 اور سی از اکول ٹو 0 ہو تو اے ایکس کی قوت 2 برابر 0، یہ بھی جو ہے تو مربعی مساوات ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہاں پر یاد رکھنا ہے بچوں کہ یہاں پر مربعی مساوات اے ایکس کی قوت 2 جمع بی ایکس جمع سی برابر 0 میں اے بی سی جو ہے تو وہ مستقل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور انہیں بالترتیب ہم جو ہے تو مربعی، ضریب، خطی ضریب اور مستقل رکن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جو آپ اوپر ریڈ لائن میں دیکھ رہے ہیں، تو ہم اسے یہاں پر کس طرح سے کہتے ہیں، انہیں ہم بالترتیب مربعی، ضریب، خطی ضریب اور مستقل رکن کہتے ہیں. سلائیڈ میں سب سے پہلی جو لائن ہے وہ اسی کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے، کس بارے میں ہے؟ تو مربعی مساوات اے ایکس کی قوت 2 جمع بی ایکس جمع سی برابر 0 میں اے بی سی کو جو مستقل کانسٹنٹ ہوتے ہیں انہیں بالترتیب مربعی، ضریب، خطی ضریب اور مستقل رکن کہتے ہیں. اسے یاد رکھنا ہے ہمیں. ٹھیک ہے، تھوڑی سلائیڈ میں لائن جو ہے تو اوپر کی طرف آ گئی ہے، دھیان دینا ہے آپ کو اسے. اسی طرح سے ہم یہاں پر آگے بڑھتے ہیں اور مزید جو ہے تو کچھ یہاں پر ہم آبزرویشن کرتے ہیں، جس میں ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ اگر ہم نے یہاں پر لیا ایکس کی قوت 2 جمع 3x نفی 5، اسی طرح سے 3x کی قوت 2 نفی 5x جمع 0 اور 5x کی قوت 2 جمع 0x جمع 0، تو ہمیں ان کثیر رکنیوں کو ضربی صورت میں لکھنا ہے. اور ٹھیک ہے، اور ان کے ضریبوں کا مشاہدہ کر کے چوکون میں ہمیں اعداد لکھنا ہے. تو اب ہم یہاں پر اس کے جو ضریب ہے اسے دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بیسک انفارمیشن ہے بچوں، ہمیں جو ہے تو ضریب یہاں پر سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم یہاں پر جو ہے تو ان کثیر رکنیوں کو ضریبی صورت میں لکھنے کے لیے یہاں پر ان کے ضریب دیکھیں گے. سب سے پہلے ایکس کی قوت 2 کے ضریب اگر ہم دیکھیں یہاں پر، تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ ایکس کی قوت 2 کے ضریب ہمیں کون کون سے دکھائی دیتے ہیں. تو ایکس کی قوت 2 کے ضریب بالترتیب ہمیں 1، 3، 5 ہے.
ٹھیک ہے، اور یہ ضریب جو ہے تو صفر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایکس میں آپ دیکھ لیجئے تو یہاں پر ایوری ٹائم آپ کو ایکس کی جو یہاں پر اگر ہم دیکھ رہے ہیں کثیر رکنیوں میں تو ایکس کی کے ضریب جو ہے تو بالترتیب ہمیں 1، 3 اور 5 اس طرح سے ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس طرح سے ایکس کے ضریب بالترتیب اگر ایکس اکول 2 کے ہم نے پہلے ضریب دیکھے ہیں تو ایکس اکول 2 کا ضریب پہلے یہاں پر ہم نے دیکھا ایکس اکول 2 جمع 3x نفی 5 میں، تو یہاں پر کتنا ہے 1 ہے، 3x اکول 2 یہاں پر 3 ہے، اور 5x اکول 2 یہاں پر ضریب کتنے ہیں 5 ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے اگر آپ آگے بڑھتے ہیں اور یہاں پر ہم دیکھیں گے تو ایکس کے ضریب بالترتیب ہمیں کیا ملتے ہیں، تو آپ غور کریں گے -5 ہے، ٹھیک ہے، 3 ہے، اور اسی طرح سے 0 ہے، ٹھیک ہے، ایسے۔ پھر اس کے بعد میں ہم یہاں پر جو ہے تو آگے بڑھتے ہیں اور آگے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں مستقل ارکان، ٹھیک ہے۔ تو مستقل ارکان اگر ہم دیکھیں یہاں پر تو ہمیں یہاں پر کیا ملتے ہیں -5، 0 اور 0 ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ تو یہاں دوسرے اور تیسرے کثیر رکنی کے مستقل ارکان ہمیں کیا دکھائی دیتے ہیں، صفر دکھائی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یاد رکھیے اسے۔ تو یہ بنیادی معلومات ہے بچوں، ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ضریب کیا ہوتے ہیں، وہ ضریب ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں دوسرے اور تیسرے کثیر رکنی کے مستقل ارکان جو ہے تو صفر اس طرح سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم یہاں پر آگے بڑھتے ہیں اور ہمیں یہ ایک جدول ہم یہاں پر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس سے ہمیں مکمل کرنا ہے۔ اس سے بھی ہمیں یہاں پر جو ہے تو کافی کچھ معلومات ہمیں یہاں پر ملے گی، جس میں ہمیں یہاں پر دھیان دینا ہے۔ مربعی مساوات ہیں یہاں پر، پھر دوسرے میں آپ دیکھیں گے یہاں پر مربعی صورت میں ہم کس طرح سے لکھیں گے اسے، اور پھر اے اور بی اور سی یہاں پر ہمیں ان کی جو ہے تو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم سب سے پہلے مربعی مساوات لیتے ہیں، وہ ہے ایکس اکول 2 نفی 4 برابر 0، اس کو ہمیں معیاری صورت میں لکھنا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے یہاں پر ایکس اکول 2 جمع 0 ایکس نفی 4 برابر 0 ہمیں یہاں پر ملے گا، اس کی معیاری صورت۔ اگر ہم یہاں پر اس کے بارے میں دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا یہاں پر کہ سب سے پہلے اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو اے کے بارے میں ہمیں یہاں پر معلوم پڑے گا کہ اس کی جو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں قیمت تو وہ کتنی ملتی ہے، یعنی اس کے جو ضریب ہے وہ کیا ہے 1 ہے۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھیں گے یہاں پر جو دوسرا یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں 0x تو یہاں پر 0، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے سی ہم دیکھ رہے ہیں یہ -4 ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہم دوسری اگزامپل دیکھتے ہیں، y کی قوت 2 برابر 2y نفی 7 دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمیں یہاں پر اس کی معیاری صورت تیار کرنی ہے پہلے، تو معیاری صورت ہم نے بنائی ہے اس کی y کی قوت 2 نفی 2y جمع 7 برابر 0۔ تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ y کی جو ویلیو ہمیں یہاں پر مل رہی ہے وہ 1 ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں یہاں پر سیکنڈ پوزیشن -2 ملے گا یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے سی اگر ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر تو یہاں پر 7 ملے گا، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ اسی طرح سے ہم یہاں پر جو ہے تو آگے بڑھتے ہیں اور آگے یہاں پر دیکھیں گے ایکس اکول 2 جمع 2x از اکول ٹو 0۔ سو یہاں پر ہم دیکھیں گے جب اس کی معیاری صورت ہم تیار کرتے ہیں یہاں پر تو ہمیں یہاں پر سمجھ میں آئے گا ایکس اکول 2 جمع 2x جمع 0 برابر 0۔ تو یہاں پر سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اے ہمیں یہاں پر 1 ملے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے 2x ہے تو یہاں پر ہمیں 2 ملے گا، آگے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر 0 ہے، ٹھیک ہے۔ تو سی ہمیں یہاں پر 0 ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمیں یہاں پر یاد رکھنا ہے بچوں، اس کے جو رکن ہے کثیر رکنی کے تو انہیں ہمیں سمجھنا تھا یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم یہاں پر آگے بڑھتے ہیں اور
آگے مزید معلومات حاصل کریں گے ہم مربعی مساوات کے جذر کے بارے میں، روٹس آف کوڈریٹک ایکویشن کے بارے میں ہم یہاں پر بات کریں گے۔ تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، متغیر کی وہ قیمتیں جو دی ہوئی مربعی مساوات کو مطمئن کرتی ہے مربعی مساوات کے جذر کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو متغیر کی وہ قیمتیں جو دی ہوئی مساوات کو مطمئن کرتی ہے مربعی مساوات کے جذر یعنی روٹس آف کوڈریٹک ایکویشن کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے دیا ہوا ہے ایکس کی قیمت اے رکھنے پر کثیر رکنی کی قیمت صفر آتی ہو تو ایکس مائنس اے اس کثیر رکنی کا جذر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھنا ہے ہمیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں گے اس صورت میں ہم کہتے ہیں کہ پی انٹو بریکٹ ایکس از اکول ٹو 0 کا ایک جذر اے ہے، کیا ہے؟ اس میں ایک جذر اے ہے، اس طرح سے ہمیں یہاں پر سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ معلومات ہے بچوں، ذہن میں رکھنا ہے ہمیں۔ ساتھ میں دیکھیں گے ہم یہاں پر اور بھی مزید معلومات ہے، کچھ پوائنٹس ہے اسے یاد رکھنا ہے آپ کو۔ جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ مربعی مساوات کی معیاری صورت اے ایکس اکول 2 جمع بی ایکس جمع سی برابر 0 میں اے بی اور سی جو ہے تو حقیقی اعداد ہیں، ٹھیک ہے، اور اے جو ہے تو غیر صفر ہے، یاد رکھنا ہے ہمیں۔ اسی طرح سے یہ پوائنٹ بھی کافی امپورٹنٹ ہے بچوں کہ متغیر کی جن قیمتوں سے مربعی مساوات کے دونوں بازو طرفین مساوی ہوتے ہیں یعنی مربعی مساوات مطمئن ہوتی ہے تو ان قیمتوں کو مربعی مساوات کے حل یا مربعی مساوات کے جذر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یاد رکھیے اسے۔ تو بچوں یہ آج کے اس سیشن میں ہم نے آپ کو مربعی مساوات کی عمومی یا معیاری صورت بتائی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے مربعی مساوات کے جذر کے بارے میں آپ کو بتایا ہے۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم جو ہے تو 2.1 جو ایکسرسائز ہے اسے حل کریں گے۔ جب تک آپ جو ہے تو یہ جو آپ کو سیشن میں ہم نے انفارمیشن دی ہے اسے آپ اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے، السلام علیکم اینڈ وش یو دا بیسٹ آف لک۔